السلام علیکم سر، مجھے یہ جاننا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خود کی سمجھ آ رہی ہے، مینس کس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہم روحانی ترقی کر رہے ہیں؟ بالکل، بہت اچھا سوال ہے۔ سب سے پہلے تو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، کچھ مشق کر رہے ہیں آپ تو اگر تو آپ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے مشق کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ پہلے اسٹیپ میں آپ ہیں۔ لیکن اگر آپ جن بھوت قابو کرنے کے لیے اور تویزوں کو جناب کچھ سائز میں دروازے میں لٹکانے کے لیے اور تویز کو پانی میں دبانے کے لیے اور تویز کو قبر کے اندر دبانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پھر وہ تویزوں کی کوشش ہوئی، آپ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ اگر کو لطائف ایکٹیو کر رہے ہیں تو آپ لطائف ایکٹیو کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو نہیں جان رہے ہیں۔ اپنے آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مائنڈ زیرو سٹیج پہ چلا جائے، کیونکہ جو دنیا کا مائنڈ ہے وہ اس وقت نہیں تھا جب روح تھی آپ کی، جب آپ کا اپنا شعور تھا اس وقت آپ کا مائنڈ نہیں تھا، اس وقت آپ کا برین نہیں تھا۔ تو وہاں پر آپ نے جانا ہے تو وہاں تک آپ تبھی جائیں گے جب آپ کا مائنڈ، جب آپ کا برین زیرو سٹیج میں ہو، جب آپ اپنے مائنڈ کو، آپ ذہن کو حرکت دے رہے ہیں، نیوٹرل نہیں ہو رہے تو پرابلم آتا ہے۔ اور اسی سوال میں ان لوگوں کے جواب دی جائیں گے جو کہتے ہیں وہ مختلف وظائف ہم نے کیے تو یہ وہ، ان کو بھی سمجھ آ جائے گی اس سوال کے جواب میں۔ جو اکثر ورد وظائف کیے جاتے ہیں یا بڑے بڑے مشکل ذکر کیے جا رہے ہیں، وہاں پر آپ اپنے سر کو ہلاتے ہیں، اوپر نیچے کریں، دائیں بائیں کریں، مجھے سے غرض نہیں ہے۔ اور جنہوں نے سمجھا کہ قلب حرکت کر رہا ہے، دل جو حرکت کر رہا ہے اور اسی میں لوگوں کو اس حرکت میں لگا دیا، تو وہ تو آپ سوچتے رہیں، آپ کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ایسا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر جو لطیفہ قلب کو لے کر بحث ہے اور جو لطیفہ قلب کو سمجھایا گیا ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں اس کو لطیفہ قلب کو سمجھنا نہیں کہتا۔ قلب جو ہے وہ سنٹر کو کہتے ہیں، مرکز کو کہتے ہیں۔ قلب کا مطلب ہی مرکز ہوتا ہے، تو مرکز سے مراد ہے آپ کے وہ والا لطیفہ، روح کا وہ پرت جو دونوں شعوروں کو بیلنس رکھتا ہے، آپ کے روحانی شعور کو اور آپ کے دنیاوی شعور کو جو بیلنس رکھتا ہے، وہ لطیفہ قلب ہے۔ لطیفہ قلب عالم جبروت پر ہے۔ لطیفہ قلب کی حیثیت یا اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ عالم جبروت کی ہے، کیونکہ عالم جبروت سے اوپر عالم لاہوت ہے۔ عالم لاہوت آپ کی کائنات کا زیرو پوائنٹ ہے، وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں، وہاں پر وہ کیفیت ہے جب کائنات بنی ہی نہیں۔ تو دیکھیں اس سے اوپر وہ تمام کیفیات ہیں جو کائنات بننے سے پہلے ہیں، اور عالم جبروت اور اس سے نیچے جو کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جب کائنات نے فنکشن شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو جو کسی بھی طرح سر کو ہلاتے ہیں، سر کو جنبش دیتے ہیں، میں کسی بھی طریقے سے اس کے حق میں نہیں۔ فیوچر میں جب میں آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دوں گا، آپ کو سمجھاؤں گا، تو اس میں بھی آپ نے سر کو حرکت نہیں دینی ہے، آپ نے اس وائبریشن کو اپنے مٹی کے جسم میں لے کے جانا ہے جو حقیقی وائبریشنز ہے، جو اسم اعظم کی وائبریشن ہے، جو اسم اعظم کی طاقت ہے۔ تو وہ بھی میں شروع کے حق میں نہیں ہوں، میں شروع میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جسم کی بلاکج ختم ہو، آپ کے اندر جو پہلے ڈیٹا لکھا ہوا ہے، جو نیگیٹو ڈیٹا ہے، کیونکہ اس نے ڈی کوڈ ہونا ہے، تو جو نیگیٹو ڈیٹا ہے اس کو ڈی کوڈ کرنے سے پہلے اس پہ اوور رائٹ کر دیا جائے۔ یعنی آپ کے اندر جو خیال آ رہا ہے کہ میرا سر اچھا نہیں ہے، میرے بال اچھے نہیں ہیں، میرا چہرہ اچھا نہیں ہے، میرا ناک اچھا نہیں ہے، میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، تو یہ تمام کا تمام ڈیٹا جو ہے اس کو اوور رائٹ کیا جائے مثبت جملوں میں، مثبت فکروں میں۔ اس لیے ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل میں نے دیا ہے، جسم سے بلاکج ختم کرنے کا میں نے عمل دیا ہے۔ کتاب کے سوال نمبر 33 میں میں نے اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے۔ وہ تمام دوست کم از کم 10 سے 20 منٹ ڈیلی کیا کریں، آہستہ آہستہ کریں گے، بڑا فرق پڑے گا۔ چند دوستوں کو مجھے میسج بھی آیا جنہوں نے کہا کہ ہم نے اس طریقے سے کافی فائدہ اٹھایا ہے، تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور جو میں نے یہ عمل بتایا ہے، آپ جا کر دیکھ لیں ساری کتابیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے 150 کتاب لکھی، کوئی کہتا ہے میں نے 400 کتاب لکھی، کوئی کہتا ہے میں نے 70 کتابیں لکھی۔ میں کہتا ہوں اتنی کتابیں لکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بتائیے مجھے نہیں سمجھ آتی اتنی کتابیں انہوں نے 150 اگر کسی نے کتاب لکھ دی تو کیا لکھ دیا اس میں 150 کتاب میں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی۔ 150 کتاب اتنا آپ نے وہ لگا دی ہے، پلندے بنا دی کیا بھائی؟ اس کا بات ہوئی ہوتی ہے کہ ٹو دا پوائنٹ کریں،
اب یہ تو پیسے بنانے والی بات ہوئی کہ اتنی کتابیں، یہ کتاب وہ کتاب، اب یہ کتاب خریدو، اب یہ کتاب خریدو، اب یہ کتاب خریدو۔ یہ چھوٹی سی ایک مختصر کتاب ہے، بلکہ چھوٹا سا کتابچہ ہے، 32 صفحات پر مشتمل۔ کچھ اسے اور ڈال دوں گا تو ہو جائیں گے، جب سوالوں کو جواب دوں گا تو کتاب بس کافی، اسی میں سارا کچھ آ گیا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کسی روحانیت کی کتاب کی ضرورت ہوگی کوئی۔ اور آپ جتنی بھی کتابیں دیکھیں، کسی نے ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل بتایا ہی نہیں ہے، جسم سے بلاکج ختم کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں ہے، جبکہ میرے نزدیک وہ سب سے ضروری ہے۔ کیونکہ جیسے جیسے آپ جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ برش کر رہے ہیں لیکن آپ کے اندر کچھ گانا ٹائپ چل رہا ہے جو آپ نے کبھی سنا ہے، کوئی فکرہ سنا ہے وہ چل رہا ہے، تو کیسے ختم ہوگا؟ نیو ڈیٹا نے تو آنا ہی آنا ہے، تو اس میں جو بری سوچیں ہیں، جو برے خیالات ہیں، وہ تمام کی تمام ختم ہو جانی چاہیے۔ جب وہ ختم ہو جائیں گے یا پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب جب ڈیٹا ڈی کوڈ بھی ہوگا تو نیگیٹو ڈیٹا نہیں ہوگا، آپ کا نیگیٹو ڈیٹا نہیں ہے، وہ پازیٹیو ڈیٹا ہے، تو آپ کو سکون آ گیا نا۔ جب آپ کو سکون آ گیا تو بس دیٹس آل۔ یقین کریں کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ ایک بڑی پرسکون جگہ ہو جہاں بیٹھ کر میں آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، اور یہ جو ڈسٹربینس ہوتی ہے، کبھی کسی چیز کی آواز کبھی کسی چیز کی آواز، تو یہ نہ ہو، کیونکہ کاسمک انرجی سے ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں تو پھر پرابلم آتا ہے۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے ڈی این اے پیوریفیکیشن کی، تو اب ساری کتابیں دیکھ لیں، وہ کہیں پہ ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل نہیں ملے گا۔ سب نے آپ کو، کسی نے ضربے لگانے پہ لگا دیا، کبھی کسی نے سر کو دائیں بائیں گھمانے پہ لگا دیا، کبھی سر کو اوپر نیچے گھمانے پہ لگا دیا۔ اتنا مشکل کام اللہ پاک نے تو محبت کرتے ہیں، انہوں نے اللہ پاک نے تو آپ کو آسان طریقہ بتایا ہے، اتنے مشکل کام۔ اور کچھ دوست مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ آپ کا مراقبہ، بھائی میں نے بار بار بتایا یہ میرا مراقبہ ہے ہی نہیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ سورۃ زاریات آیت نمبر 21 میں، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو تمہارے اندر تو پہلے ڈیٹا موجود ہے، تمہاری کہیں پہ تم بولے ہو، کہیں تم نے وعدے کیے ہیں، کہیں تم نے امانتیں اٹھائی ہیں، تمہاری زندگی کہیں پہلے ثابت ہو رہی ہے قرآن پاک سے۔ حوالہ دے رہا ہوں سورۃ یاسین آیت نمبر 60 کا، سورۃ احزاب آیت نمبر 72، اور سورۃ اعراف آیت نمبر 172، اور سورۃ اللہ کی بھی ابتدائی آیات جو ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ان کو۔ تو آپ ان عام کتابوں میں دیکھیں گے کوئی پیوریفیکیشن کا عمل، جب پیوریفیکیشن کا عمل ہی نہیں ہے تو پرابلم آئے گا نا جب آپ آگے آگے جائیں گے۔ تو میرے طریقہ کار میں ایسا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ جب آپ اس میں میرے طریقہ کار کے مطابق کرتے ہیں تو آپ کا جسم ہلکا ہونا چاہیے، آپ فوٹان نہیں توڑ رہے۔ میں نے میری کسی ایک مشق میں بتائیے، میں آپ کے سر کو جنبش دے رہا ہوں، میں آپ کے دماغ کو ہلا رہا ہوں، کیا میں آپ کے دماغ میں موجود سیال مادے کو ہلا رہا ہوں؟ کیا میں اوپر نیچے اس کو کروا رہا ہوں؟ ایسے اتنی محنت کو کروا رہا ہوں؟ میں آپ کو کہتا ہوں پرسکون، ڈھیلا رکھیں اپنے کو، پرسکون رہیں، کیونکہ آپ کے اندر آلریڈی ایک عقل مند طاقت، ایک عقل مند فورس چل رہی ہے جو آپ کے کام کر رہی ہے، آپ کے دل کو دھڑکا رہی ہے، آپ کے اندر خون بنا رہی ہے، جس کو اتنا پتہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، وہ ہے کیا، اسی کو آپ نے سمجھنا ہے بس۔ جیسے جیسے آپ اس کو سمجھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میں یہ خود ہوں، یہ انرجی ہوں، کیونکہ وہ انرجی ابھی آپ کے مٹی کے جسم کو چھوڑ دے، ابھی آپ کے مٹی کے جسم کو کسی نے آپ کا نام بھی نہیں دینا، آپ کے مٹی کے جسم کو سب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دینا ہے یہ میت ہے، اور میں یہ سمجھ کے آپ کو مٹی کے اندر رکھ دیں گے۔ تو جب تک آپ کے اندر زندگی ہے، وہ انرجی چل رہی ہے، اس وقت تک نہیں ہے آپ کو رکھیں گے۔ ڈاکٹر بھی دیکھے اس کو چیک کرتے ہیں مشینیں لگا کے کہ اس کے اندر کوئی ان کو انرجی ہے بھی کہ نہیں، جب تک وہ کچھ سگنل آتے ہیں تو ان کو امید ہوتی ہے، پھر وہ ٹرائی کرتے ہیں کہ شاید مزید کوئی سگنل مل جائیں، کوئی انرجی دوبارہ ورکنگ شروع کرے۔ تو غور کیا کر رہے ہیں ان باتوں پر، وہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو میرے مراقبے میں جب آپ بیٹھتے ہیں، سر کو آپ حرکت نہیں دے رہے، آپ دائیں بائیں سر کو نہیں گھما رہے، کوئی الٹ پلٹ زور نہیں لگا رہے، کوئی آپ یہ جو قلب انہوں نے لیا ہوا اس کو کوئی حرکت نہیں دے رہے، ریلیکس ہو رہے ہیں، اور ریلیکس ہو کر آپ اس انرجی کو ڈی کوڈ کرتے ہیں اپنی توجہ کے ساتھ۔ جیسے جیسے آپ توجہ کرتے جاتے ہیں وہ انرجی آپ کے اوپر ڈی کوڈ ہوتی ہے۔ شروع میں جو پرابلمز آتے ہیں وہ آپ کے بلاکج کی وجہ سے آتے ہیں۔ ڈی این اے کا عمل آپ پہلے کریں 90 سے 120 دن تک، تو وہ آپ کو بلاکچز میں بھی نہیں آئیں گی، وہ تھوڑی بہت پین بھی نہیں ہوگی، تو بعد میں آپ مشق شروع کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ شروع میں کر رہے تھوڑی بہت بلاکج جو آ رہی ہے، جو درد محسوس ہو رہا ہے آپ کو، وہ کامیابی کی علامت ہے شروع میں کہ اب انرجی نے موو کیا ہے۔ لیکن انرجی جیسے ہی آپ کے اندر کی، اسے پتہ چلا اس کے مٹی کے جسم میں یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، پھر کو یہ پتہ چلا اس کے روشنی کے جسم میں یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے۔ یہاں روشنی کے جسم سے مراد اس کے کنیکشن ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ہندو بھی نہیں سمجھ سکے، ہندو نے بس اس کو چکرا کا نام تو دیا، لیکن یہ نہیں سمجھے کہ چکرا جو ہے وہ انرجی کہاں سے لے رہے ہیں۔
क्योंकि उनके बेचारों को मेरे ख्याल में खुद पूरे कभी चक्रे नहीं खुले। कभी उनके पूरे चक्रे खुलते तो आगे उनको पता चलता कि ओहो ये चक्रे के ऊपर तो ये रोशनी का जिस्म है, कोई ये परतें लगी हुई हैं और ये रोशनी का जिस्म है, इसकी ये चीज़ें हैं, वो ये तो कनेक्शन है। वो चकरा चकरे करते आधे से ज़्यादा हिंदू दुनिया से चले जाते हैं और मुसलमान बस इन्हीं बातों में जर्द पीला रंग में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। मेरे मुराकबे में अब यह भी नहीं देख रहे होते जर्द रंग आ रहा है, नीला रंग आ रहा है, पीला रंग आ रहा है। मेरे मुराकबे में आप ये भी नहीं करते कि मुर्शद का वो रंग सफ़ेद है, मुर्शद का रंग काला है, उसके बाद ये हैं, उसका नाक ये है। कोई सोच विचार नहीं कर रहे। आप अपनी सिर्फ तवज्जो को, लतीफ़ा सारी की तवज्जो को जस्ट अपने मट्टी के जिस्म में जहाँ जहाँ एनर्जी चल रही है और एनर्जी आपके पूरे जिस्म में चल रही है, तो वहाँ वहाँ तवज्जो लेके जाते हैं। जैसे जैसे तवज्जो लेके जाते हैं एनर्जी डिकोड होती है और आपका जिस्म पुरसकून होना शुरू हो जाता है, जिस्म हल्का हल्का महसूस होता है। तो ये कामयाबी की अलामत है। फिर आस्ता आस्ता आपको ओरिजिनल नूर और रोशनी नज़र आती है। वो ओरिजिनल नूर और रोशनी एक नुक्ता बनती है सिर्फ, और उससे फिर हम अपने इस मट्टी जिस्म से बाहर आते हैं। ये मेरे नज़दीक सबसे पहली और बेहतरीन कामयाबी है। उम्मीद है भाई को जो आपकी समझ आ गई होगी, नहीं आई समझ तो दोबारा पूछ सकते हैं।